السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون
حق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس وحدہ شریف کے لیے ہے، اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جس کے ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، وحدانیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہم مثل نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں. بے شمار لاتعداد انگنت نبیوں پر درود و سلام ہو، ان میں سے درود کاملہ ہو ہمارے آخری نبی سید الکونین وختم المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور بشر پردہ میری ماں بہنوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے سورہ الحشر کی ایک آیت پڑھنے کا جو ہے شرف حاصل کیا ہوں. یہ 17 سے 18 گویا کی ایک آیت، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث کو میں نے پیش کیا ہے. بارنا سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں اس آیت پر اور اس حدیث پر اور جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہر جمعہ میں یہ بات کہی جاتی ہے لیکن عمل ندارت. آپ مجھ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن جس ادارے میں ہوں لگ بھگ 24واں سال میرا شروع ہے. آدمی اگر ہر ہفتہ صرف ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، ہر جمعہ میں چاہے کہ اب کی جو ہے ہمیں جو ہے ہدایت لینا ہے مکمل طور پر، تو بے راہ روی والے لوگ کم پڑ جاتے ہیں، صحیح والے لوگ، صحیح راہ پر آنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارا نفس کرتا ہے. شیطان نے کہا تھا اللہ تعالی سے کہ میں آپ کے بندے کو بہکاؤں گا، بہکانے کی بڑی کوشش کروں گا،
اتنا کوشش کرے گا، اتنا کوشش کرے گا آخری حد تک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے شیطان مردود، تم میرے بندے کو نہیں بہکا سکتے ہو، میرے جو توحید والے بندے ہوں گے آپ اس کو نہیں بہکا سکتے۔ ایسے دھرمل یقین والے تو ارادہ کرنے سے پہلے وہ بھاگ جائے، لیکن نہیں، لیکن جو میرے بندے ہوں گے، جو توحید والے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی نہیں بھاگے۔ اسی سے پتہ لگا لیجیے کہ ہم کس کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں۔ آیت بڑی مختصر ہے اور اس لیے میں لمبی آیت نہیں پیش کیا ہوں، نہیں پڑھا ہوں۔ اگر انسان چاہے تو پورا قرآن نہیں، اس آیت کے اندر بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں، اور وکیل جو وکالت کرتا ہے جج کے پاس جا کر کے پوائنٹ لے کر ہی جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ 2 پوائنٹ رکھوں گا اور اس پوائنٹ کو ہم اور آپ سمجھیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ الحشر محاسبہ نفس کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیاد سمجھ رہے ہیں نا، مکان بنا رہے بڑا پختہ، پکا، اسٹینڈرڈ، خوب مضبوط، طوفان نوح بھی آئے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ چاہے گا تو 1 سیکنڈ میں گرا دے، اور گرتا بھی، آپ سنے بھی ہوں گے، ہلکا سا جھٹکا مارا، کہانی ختم۔ ہم چاہے جتنا مضبوط بنا رہے، تو اس آیت کے اندر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ محاسبہ نفس کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ محاسبہ کے معنی حساب کتاب، میں کھول کر بیان کر دوں اور سیدھا اور سرل اردو میں، تاکہ سمجھنے والے بھی آسان سے سمجھ جائے۔ اب بھائی جب بنیادی حیثیت رکھتی ہے آیت، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو احترام کرنا چاہیے، اس کو احترام کرنا چاہیے، نماز روزہ کا، فرائض اور احکام شریعہ، یعنی جو شریعت کے اندر جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ محاسبہ نفس کیا چیز ہے اور محاسبہ نفس کہتے ہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو، اللہ رب العالمین سے جو ہے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ دیکھ لو گے کل آئندہ۔ ارے اللہ نے بڑا لمبا ٹائم نہیں دیا، 2-3 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کل آئندہ کے لیے تو نے کیا کیا تیاری کی ہے۔ لغت کل آئندہ کے لیے کہتے ہیں، جو کل آنے والا ہے، آج کے بعد جو کل آئے گا اس کو کل آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لغت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر، ان اللہ خبیر بما تعملون،
اور انسان جو کچھ کرتا ہے چاہے خفیہ طور پر کرتا ہے چاہے وہ علانیہ طور پر کرتا ہے، ارے پردے میں کرتا ہے، غیر پردہ میں کرتا ہے، چاندنی رات میں کرتا ہے، سورج کی شعاؤں میں کرتا ہے، دن کے اجالے میں کرتا ہے، تاریکی میں کرتا ہے، بند کمرے میں کرتا ہے، جہاں بھی دنیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نگہبان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باخبر ہے، یعنی باخبر ہے، بے خبر نہیں، باخبر ہے، اللہ خبر رکھتا ہے۔ میرے دوست عزیزو، سب غور کرنے کا مقام ہے۔ ابھی ایک واٹس ایپ میں آیا تھا آدمی کا سر پورا، آپ بھی دیکھیں ہوں گے، ہم بھی دیکھیں ہوں گے، اس کو نصیحت کی باتیں تھی، اس میں مرد عورت سمجھ رہے ہیں نا، کالا گورا جو بھی تھا پورا سسٹم دیا تھا، آدمی کا سر دکھایا، دیکھنے میں مالدار آدمی، غریب آدمی، بادشاہ آدمی، فقیر آدمی، دیکھنے میں تو لگ رہا تھا سب ایک، لیکن اس نے دکھایا ہے۔ دیکھنے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ عورت کا سر ہے، یہ مرد کا سر ہے، یہ غریب کا سر ہے، یہ بادشاہ کا سر ہے، یہ عرب کا ہے، انڈیا کا ہے، بدیش کا ہے، یہ بھی دیکھا عربی اجمی، عرب والے ہم لوگ ہیں اجمی۔ تو اس میں آخر میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر پہچانا جائے گا تو تقوی کی بنیاد پر پہچانا جائے گا۔ بھائی تقوی ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہونا، تقوی کسی پلیٹ و برتن کا نام نہیں ہے، تقوی دل کا نام ہے۔ اس لیے مسلمانوں تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اسی میں بنائیے۔ آج انسان موت کو بھول رہا ہے، موت کو بھول رہا ہے۔ اگر آپ یقین نہ مانیں تو ہمیں اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس زمانے کے لوگ موت کو کیسے یاد کرتے تھے، ہنستے نہیں تھے، زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تاریکی رات میں یحییٰ ابن ایوب، حضرت صدور، آپ ذرا غور کیجئے میرے دوستو، یہ تاریکی منہ قبرستان چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ سب سے جو قبر گیا گزرا تھا، جو خراب دیکھنے میں لگ رہا تھا، اسی قبر کے پاس جاتے رونے لگتے میرے دوست عزیزو، اتنا روتے ہیں۔ حضرت صدون کہتے ہیں، حضرت یحییٰ بن ایوب کہتے ہیں کہ حضرت صدون ادھر آئیے ہم دونوں بیٹھ کر موت کو یاد کریں میرے دوستوں جیو۔ کبھی قبرستان جائے بیٹھے اور یاد کرے تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ کہا کہ اسی آدمی کی ہڈی ہے جو کھانے کے لیے ایک سے ایک غذائیں ملا کرتی تھی، یہ اسی آدمی کا کھوپڑی ہے، یہ بڑا آدمی کا کھوپڑی ہے، بڑا بہترین قیمتی لباس کو پہنا کرتا تھا۔ جب یہ آدمی جو ہے راہ کے اندر نکلتا تھا، بڑا خوشبودار، بڑا معطر ہو کے نکلتا تھا، بڑا بہترین انداز میں یہ نکلتا تھا، ایک سے قیمتی لباس کو پہن کے نکلتا تھا۔ یہ اسی آدمی کی کھوپڑی ہے، یہ اسی آدمی کی ہڈی ہے، یہ اسی آدمی کی ہڈی ہے میرے دوستوں جو۔ تو حضرت صدور جو یحییٰ ابن ایوب، صدور نے کہا یحییٰ ابن ایوب، آج کی تاریکی رات میں اگر آپ کو موت ہو جائے تو آپ کی سب سے بہترین موت، آپ خوش نصیب آدمی ہوتے، اس لیے کہ فکر آخرت آپ کر رہے ہیں،
انسان فکر کرتا ہی نہیں ہے، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں میرے دوستو عزیزو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے یہاں کہا کہ اگر انسان اپنے محاسبہ نفس پر غور و فکر کر لے تو پھر آگے نہیں بڑھے گا، لیکن آج ہم محاسبہ نفس نہیں کرتے ہیں۔ محاسبہ نفس کیا ہے؟ آدمی اپنے نفس کا حساب کتاب کر لیا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی عالم مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹھنڈے مزاج سے عقل سلیم سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دیا ہے، اس سے سوچے بند کمرے میں جا کر کے یار میری عمر 40 سال ہو گئی، میری عمر 40 سال ہو گئی، اس عمر میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے زیادہ سے جمعہ پڑھے، آیا رمضان تراویح پڑھ لیا، آیا رمضان تراویح پڑھ لیا، پھر چھوڑ دیے۔ تو انسان اگر نفس کا حساب کتاب کر لے تو ہمارے اندر آپ کے اندر سنسوخر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں سنسوکھن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، محاسبہ نفس کے حساب کتاب کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اور کل آئندہ کے لیے کیا کیا آپ نے تیاری کیا ہے، کل آئندہ کے لیے کیا کیا تیاری ہے۔ یعنی مرنے کے بعد انسان تو چلا جائے گا یہاں سے، یہ فکس بات ہے، دنیا جانتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان یہاں سے چلا جائے گا۔ تو بھائی اس کی ہمیں اور آپ کو تیاری ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے کہ بھائی یہ دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں سب اپنے آل اولاد کے لیے کر رہے ہیں، یہ آل اولاد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اپنے لیے آپ نے کیا کیا؟ جو بند کمرے میں ہم کو اور آپ کو دفن کر دے گا تو آپ کے ساتھ کون دے گا؟ وہی تو آپ کا اور ہم کو اعمال دے گا۔ والباقیات الصالحات، صالح عمل جو باقی رہنے والا ہے، وہ آدمی تو عمل کرتا نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، جب کسی انسان کو، کسی آدمی کو جب اس دنیا کے اندر مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفن کرنے کے لیے ہم اور آپ چلے جاتے ہیں، دفن بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب واپس آنے لگتے ہیں گھروں کو ہم اور آپ جو آنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کہ جو مقرر فرشتے ہیں لگایا ہے اس کو اٹھا کے بیٹھا دیتا ہے۔ اس قدم جب ہم لوگ واپس آنے لگتے ہیں گھروں کو تو اس کو اٹھا کے بٹھاتا ہے اس مردہ کو، اور اٹھانے کے بعد کہتا دیکھو آج تمہارا کھیشوکاری کے لوگ دوست احباب آج تم کو قبر میں اکیلا دفن کر کے چلا جا رہا ہے۔ اس مردہ کو کہتا ہے، زندہ کرتا ہے اور کہتا ہے دفن کر کے اکیلا چلا جا رہا ہے۔ اگر تم کو یقین نہیں ہے تو جوتیوں کی آواز کو تو سن لے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے، کچھ منٹ کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے سناتا ہے۔ اب کچھ حضرات دلیل لیتے ہیں کہ قبر میں مردے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تو جس کے پیچھے دیوانہ تھا، تم نے حلال و حرام کا تمیز نہ کیا، تمہیں نماز روزہ کا تمہارے پاس ٹائم نہ رہا، وقت نہیں رہا، تم ہائے دنیا ہائے مال و دولت کے پیچھے پڑا رہا، اولاد کے پیچھے پڑا رہا۔ دیکھو تم کو آج قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا ہے تو جوتیوں کی آواز کو تو سن لے۔ اللہ تعالیٰ سناتا ہے میرے دوستوں جی، اس لیے اپنے تیاری کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے، توشہ تیاری کیجئے، اسی میں ہمیں اور آپ کو کامیابی ہے، اسی میں ہمیں بھلائی ہے میرے دوستوں جی۔ عبداللہ ابن دینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، جنگل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک چرواہا جو بکری چراتا ہے میرے دوستوں جی،
دیکھیے آخرت کی فکر کیسی ہوتی ہے، تیاری کیسی ہوتی ہے، دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف کیسے ہوتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں خوف ہی نہیں ہے، اس لیے خوف پیدا کیجئے، پرہیزگاری پیدا کیجئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے میرے دوستوں جی۔ اس بکری چرانے والے کے پاس گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بکری چراتے ہیں، کتنے دنوں سے چراتے ہیں؟ بہت دنوں سے میں بکری چراتا ہوں۔ کہا کہ مجھے ایک بکری دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں، کیسے میں آپ کو بکری دے دوں گا، ہم کو مالک نے چرانے کے لیے دیا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کیجئے، کہا کہ آپ مجھے ایک بکری دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں میں دے سکتا ہوں۔ کہا کہ مالک تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ کہا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مالک کا مالک دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے میرے دوستوں عزیزوں۔ فکر آخرت دیکھیے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مولا حقیقی تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو کچھ بولتا ہے، انسان جو کچھ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے نگہبان فرشتے تیار کیا ہے، اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے لکھ کر رکھے ہیں۔ چھٹکارا نہیں ہے مسلمانوں، اس لیے بہت تکلیف سنتے رہیں گے۔ ہم اور آپ سنشودھن پیدا کیجئے، اسی میں بھلائی ہے میرے دوستوں جی۔ تو بکری جب نہیں دیا، کہا کہ ارے کیا ہوگا، بکری دے دیجئے، ہم اس کو ذبح کریں گے اور پھر کھائے کے پھر جبڑا آپ کو لا دیں، جلد آپ کو لا دیں، لت پت خون ہوگا، مالک پوچھے گا تو بول دیجئے گا۔ بھیڑیے نے کہا یہ کوئی معاملہ ہو گیا، یہ دیکھیں موجود ہے میرے پاس۔ کہا کہ ایسا نہیں، بہرحال انہوں نے نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو آدمی کو، کہا کہ اس آدمی کو بلا کے لائے، اس چرواہ کو بلا کے لائے اور اس مالک کو بلا کے لائے۔ میرے دوستو لایا گیا بلا کر کے، تو اس چرواہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو میرے پاس بکری مانگا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ایسا ویسا فیصلہ نہیں، تلوار اٹھی گردن کٹی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ فیصلہ کلیئر، ڈر گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ دربار میں ملا بلایا گیا، وہ آدمی کہتا، وہ چرواہ کہتا ہے کہ تو وہی آدمی ہے جو انہوں نے ہم سے بکری کو مانگا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اس بکری کے مالک ہیں اور یہ چرواہ ہے، اس چرواہ کو آپ ہمیں دے دیجیے۔ کہا میں آپ کو بیسی قیمت دے کر کے، زیادہ قیمت دے کر کے میں اس کو خرید لوں گا۔ تو وہ چرواہ بولتا ہے کہ اے میرے مالک، میں نے آپ کی بکری میں چرانے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم نے آپ کی بکری کو چرایا ہے، صحیح چرایا ہے، ہماری طرف سے کوئی غلطی ہے کیا؟ کہا کہ آپ اس آدمی کو دے دیجئے، میں آپ کو قیمت دوں گا، روپیہ دوں گا۔ میرے دوست عزیزو، یہاں تک کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو، اس چرواہ کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روپیہ دیا، جتنا وہ رامو میں اس کو انعام دے کر کے جو ہے خرید لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو آزاد کر دیا۔ کہا کہ وہی آدمی ہے، یہ وہی چرواہ ہے جو اپنے مالک کی نگہبان میں رہ کر کے، مالک کے اندر رہ کر کے جو ہے اللہ رب العالمین سے بندہ کتنا ڈرتا ہے۔ یہ آدمی آزاد نہیں ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اور آزاد ہو کر اللہ رب العالمین
العالمین کو جو ہے یاد کرے گا، فکر آخرت کی تیاری کرے گا۔ تیاری کیجئے مسلمانوں، توشہ آخرت کی تیاری کیجئے، اسی میں ہمیں کامیابی ہے، اسی میں ہمیں بھلائی ہے۔ یہ مکان دکان نہیں جائے گا، ساتھ میں کچھ نہیں جائے گا، جائے گا آپ کا مال جائے گا۔ والباقیات الصالحات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ دیکھ لے گا، ہر آدمی دیکھ لے گا کہ کل آئندہ کے لیے اس نے کیا کیا تیاری کی ہے۔ اور یہ کل آئندہ بہت دور نہیں ہے، بہت جلد وقوع پذیر ہونے والا ہے کل آئندہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لمبا ٹائم نہیں دیا ہے، ہماری موت ہو جائے بس کہانی شروع ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں ہم اللہ رب العالمین سے ڈرے اور فکر آخرت کی تیاری کرے، توشہ آخرت کی تیاری کرے اور محاسبہ نفس پر غور کرے۔ اپنے انسان حساب و کتاب کر لے، اپنے نفس کا حساب کتاب کر لے کہ ہماری عمر اتنے ہو گئی ہے، اس عمر ہماری جو گزر گئی ہے اس میں ہم نے کیا کیا نئے کمال کیے ہیں، اعمال کیا کیے ہیں۔ ہمارے باپ دادے گزر گئے ہیں، قبر میں ہیں، ہم ان کے وارثین ہیں، ان کے وہ اولاد ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں اس کے لیے ہم دعائیں خیر کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کو ہم برکت پہنچائیں، ٹھنڈی پہنچائیں۔ پہنچانے کا طریقہ انتظار کرتا ہوگا کہ میرا نیک لڑکا، میرا سوالے لڑکا میرے لیے نیک دعائیں کرے۔ میرے دوست عزیزوں، ہم نے ان کے لیے دعائیں نہیں کی، والدین کے لیے دعائیں صدقہ خیرات بھی نہ کیا۔ میں نے دیکھا وہ مدارس کے اندر زکات کی رسید کٹنے کے بعد والدین کے نام پر لوگ صدقہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ والدین کے نام پر کر دیجیے۔ اس لیے حق ہے والدین پر ہم خیال رکھیں، جو باپ داد سے گزر گئے ہیں، ماں بہنیں گزر گئی ہے، اس کے نام پر ہم صدقہ خیرات کریں۔ اگر وہ جہنم کے اندر ہیں، ان کو پریشانی ہے، تو ان کو برودت اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین اس کو ٹھنڈی عطا فرمائے گا آپ کے صدقہ خیرات کرنے سے، آپ کو دعا میں یاد کرنے سے میرے دوستو۔ لیکن نہیں، بن جاتا ہے اس کا جو مال مٹیریل تھوڑا بہت ادھر ادھر دے دیے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ بھائی بہن لوگ بانٹ لیتے، 3 حصہ کر لیتا ہے کہ نہیں، جو بھی ہے حصہ کر لیتا ہے، اس کے بعد سوچتا بھی نہیں ہے کہ اپنے والدین کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اس لیے دعا خیر میں ہم یاد کریں، جب کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم دعا کراتے یا دعا کرتے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا کہا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کے احکام شریعہ پر جو ہے عمل کیا جائے میرے دوست عزیزوں، فرائض پر عمل کیا جائے، واجبات پر عمل کیا جائے، سنن پر عمل کیا جائے میرے دوستو۔ یہ ہے ڈر، یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر۔ اور میرے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث کو میں نے پیش کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس پرتھوی کے اندر، اس زمین کے اندر سب سے اچھے کون لوگ بتا سکتے ہیں آپ؟ جس کے پاس مکان ہوگا بہترین پورشدار مکان، مال و اولاد والا، دولت والا، ثروت والا، وہ اچھے لوگ ہیں۔ صحیح حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمین کے اندر سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے میرے دوستوں جیجو۔ اتنا بڑا درجہ اللہ کے نبی نے دیا۔ اس لیے ہم نے خود قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے اب رمضان آ رہا ہے، پھر قرآن کھلے گا، ابھی تو اس میں کتنے گردوں غبار لگے ہوئے ہوتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمین تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ،
یعنی تم میں سے اب تک وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ میرے دوستو جیجو، آپ میرے پاس دولت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے کچھ نہیں ہے، افضل ہو نہیں سکتے ہیں۔ اور جب اس قرآن کو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرے گا۔ ہے کہ نہیں؟ آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا دین کو حاصل کرتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، تو لوگوں کے نزدیک بھی تارا بن جاتا ہے، لوگ کرسیاں چھوڑنے لگتے ہیں اور لوگوں کے نزدیک وہ محبوب آدمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اس قرآن کو پڑھو گے تو اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ MBBS ڈاکٹر، امریکہ کا لندن پڑھا ہوا ڈاکٹر پیچھے رہے گا، یہ آدمی جس کو ہم کمزور سمجھتے تھے وہ امام رہے گا۔ میرے دوستو جیجو، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم کو آپ کو کون جانتا ہے؟ نہیں جانے گا۔ قرآن پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، عالم پر عمل بنائیے۔ اس لیے عالم مت بنائے کہ دہیج لیں گے 1.5 لاکھ، ضرورت نہیں ہے۔ وہ ممبر رسول پر چڑھنے کا حق بھی نہیں رکھتا میرے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ خاصہ۔ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا میرے دوستو جیجو، جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے خاص بندے ہو جائیں گے۔ بتائیں کتنا بڑا درجہ ہے۔ جب قرآن کو ہم پڑھیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے ہو جائیں گے۔ ارے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے مسلمان؟ لیکن نہیں، بندے ہم ضرور لیکن خاص بندے نہیں ہیں۔ اس لیے خاص بندے بننے کی کوشش کیجیے، قرآن پڑھائیے، بچوں کو خود پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اپنے اندر سنشودھن پیدا کیجیے، بس۔ اور میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تقریر بہت سنتے ہیں، ہر موبائل میں تقریر ہے، بس کوئی مسئلہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے تمام مسئلے جانتے ہیں، لیکن جاننے کے بعد ناجان نہیں ہونا ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہلیت اور ایک ہوتا ہے جہلیت۔ اللہ تعالیٰ جاہل آدمی کو معاف کرے گا لیکن جہلیت کو نہیں معاف کرے گا۔ جاننے کے بعد جو نہیں جانتا ہے، جاننے کے بعد ناجان ہونا، اس کو جہلیت کہتے ہیں میرے دوستوں۔ تو کیا بات تمام جانتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جاننے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے، اس میں بھلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اور آپ کو جو ہے کل آئندہ کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے، توشہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اتقوا اللہ، پھر کہا اللہ رب العالمین نے کہا کرنے کے بعد، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین کو خبر ہے۔ اس لیے مسلمانوں باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے ہم سسٹم سے زندگی کٹائے، احکام شریعہ کے مطابق زندگی کٹائے، فرائض واجبات اور سنت اپنی زندگی کٹائے۔ اس لیے دنیا بقا کی زندگی میں بار اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہم تمام لوگوں کو جو ہے دل سے جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین واخر دعوانا۔